الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کی شان نزول کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی مکہ فتح ہوا اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ سے جب خانہ کعبہ کی چابی لی گئی تو یہ دور جاہلیت سے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ چلی بات آ رہی تھی کہ ان کے گھر خاندان والے ہی خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی پس منظر پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب وہ کام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد انہی کو وہ چابی سونپ دی جائے، اور آج تک عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے اندر ہی خانہ کعبہ کی چابی موجود ہے۔ اس آیت کے اندر بالعموم اللہ رب العالمین نے بہت اہم پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اے لوگوں، یہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتوں کو ان کے حقدار کو پہنچا دو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر ایک جملہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ اور جب تمہیں حاکم بنایا جائے، جب یہ اس بات کی نوبت آئے تو تم عدل و انصاف سے کام لو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے بڑی بہترین نصیحت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ سننے والا ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے۔ یقیناً اس آیت کریمہ کے اندر بالعموم سب سے اہم پیغام کہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کی اہمیت اور حقوق العباد کا مقام و مرتبہ بتلایا ہے۔ یقیناً انسانی زندگی کے اندر شریعت اسلامیہ اور اسلام کا نچوڑ اور اسلام کا خلاصہ صرف انہی دو چیزوں پر ہے کہ پہلا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق، دوسرا ہے کہ بندوں کا حق۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دونوں ایسے امر ہیں کہ جن کو شریعت کا خلاصہ اور شریعت کا دین کا نچوڑ بتایا گیا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ اپنے حق کو اپنے بندوں کے تعلق سے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو شریعت اسلامیہ نے، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے، ہم روزے رکھتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے، ہم حج کرتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے، اور ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ حقوق العباد ہے، ہم صدقات و خیرات ادا کرتے ہیں یہ حقوق العباد ہے۔
یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر انسانی زندگی کے اندر اگر انسان اللہ رب العالمین کا حق اور اللہ رب العالمین کے بندوں کا حق اگر بندہ ادا کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے دین کے اندر کامل ہو گیا اور اپنے دین کے اندر مکمل عمل پیرا کرنے والا ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یقیناً انسانی زندگی کے اندر بہت سے ایسے حق ایک دوسرے پر نافذ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کا حق اگر کسی کے پاس ہے یا کسی چیز کی شکل میں ہے یا کسی عہد و پیمان کی شکل میں ہے تو وہ حق اس شخص کو عطا کر دینا چاہیے۔ اگر انسانی زندگی کے اندر اگر ایک انسان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حقوق العباد ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں اگر کوئی ایک انسان دنیا کے اندر بڑا پرہیزگار اور بڑی عبادت گزار اگر اپنی زندگی گزار کر گیا ہے اور دنیا والوں کے سامنے اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس سے کہے گا کہ تو اس سے معافی مانگ لے، تیرے لیے میں توبہ کا دروازہ کھولتا ہوں۔ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسانی زندگی کے اندر بالخصوص ایک مومن اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، جہاد کے اندر ایک مومن دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک ہر شہید کے لیے مغفرت ہے الا الدین، مگر جس کے اوپر قرض ہوگا، جس کے اوپر قرض ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ حقوق کی کچھ فہرستیں ہیں، کن کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ والدین کا حق اولاد پر، اولاد کے حق والدین پر، بیوی کا حق شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر، بھائی کا حق بھائی پر، رشتہ دار کا حق رشتہ دار پر، پڑوس کا حق پڑوس پر، ایک انسان کا حق دوسرے انسان پر۔ یہ ساری کی ساری حقوق کی فہرستیں ہیں۔ اور حق کس شکل میں مارا جاتا ہے؟ کبھی کسی کا شکل اگر بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کسی کا اگر کوئی حق مارتا ہے تو بنیادی طور پر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، یا تو کسی نے کسی کی جان لے لی ہے، یا تو کسی نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، یا تو کسی نے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے۔ انہی تین چیزوں پر ایک دوسرے پر کبھی کبھی ظلم ہوتے ہیں اور ان پر مظلوم اپنے آپ میں ظلم بربریت کا شکار ہو کر اگر کسی کی جان لے لیتا ہے وہ بھی ظالم ہو گیا، اگر کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے وہ بھی ظالم ہو گیا، کسی کی عزت و آبرو پر اگر کسی نے حملہ کر دیا تو وہ بھی اپنے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ظالم قرار دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، بے شک اللہ رب العالمین الا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اے لوگو، آج کے دن تمہارے خون اسی طریقے سے حرام ہے، تمہارا مال اسی طریقے سے حرام ہے اور تمہاری عزت و آبرو اسی طریقے سے کسی اور کے لیے کھلواڑ حرام ہے جس طریقے سے آج کا یہ دن حرام ہے اور آج کا یہ مہینہ اور یہ مقام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دے کر اس بات پر پیغام دیا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے بھائیوں میں سے اور اپنے دوست و احباب میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے اور اپنے والدین میں سے، اور والدین اگر اپنی اولاد پر اگر کسی طریقے کا ظلم کا اگر شکار ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں معافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں معافی نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے لوگوں کو ایک صف میں جب کھڑا کرے گا تو اس وقت میدان محشر اور حشر کی عدالت جب قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین وہاں پر تم سے یہی سوال کرے گا، تمہاری نیکیاں بہت ہیں، تمہارے روزے بہت ہیں، تمہاری نمازیں بہت ہیں، اور انہی نیکیوں اور انہی نمازوں کے ساتھ ساتھ تم نے کبھی اپنے بھائیوں پر ظلم کیا ہے، تم نے کبھی اپنے ماتحتوں پر ظلم کیا ہے، تم نے کبھی اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا ہے، اور معاملہ تو حد تک بڑھ جاتا ہے، کبھی کوئی بھائی اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، کبھی کوئی بھائی اپنے بھائی کی رسوائی کرتا ہے، کبھی کوئی انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اور ظلم کی بربریت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور بے شمار ایسا ہمارے ملک کے اندر ہے کہ میراث کا جو حق ہے اس حق کو ہم مار بیٹھے ہیں اور اللہ سے ہم جنت طلب کر رہے ہیں، اللہ
سے ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ میراث کا حق جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر اور جن والدین نے اپنی اولاد کا اگر حق میراث نہیں ادا کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے، اور اللہ اس سے سوال کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے مفلس کون ہے، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ مال ہے، نہ متاع ہے، نہ ساز و سامان ہے۔ غربت کی زندگی کو صحابہ کرام نے سمجھا کہ غربت کی زندگی مفلسی کی زندگی ہے، یہ دنیا کی غریبی کوئی غریبی نہیں ہے، یہ دنیا کی غریبی کوئی غریبی نہیں، یہ دنیا کی فقیری کوئی فقیری نہیں، اور دنیا کی تنگ دستی کوئی تنگ دستی نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ بتاتا ہوں کہ کون سب سے بڑا مفلس ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو پانچوں وقت کا نمازی بھی ہے، جو پانچوں وقت کا نمازی بھی ہے اور روزے دار بھی ہے، اور اس نے مال و دولت سے اپنے بھائیوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں یا جو جس کا مستحق تھا اس تک اس نے اپنے حقوق کو ادا کرتا رہا، صدقات و خیرات کو کبھی اس نے کوتاہی نہیں کی، ہمیشہ ادا کرتا رہا۔ لیکن جب حشر کی عدالت میں جب اللہ رب العالمین اس کے سامنے لائے گا تو یہ دنیا کی نمازیں اس کی رائے گاہ ہو جائیں گی، یہ دنیا کے روزے اس کے رائے گاہ ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کے صدقات و خیرات اس کے رائے گاہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ صف اول کا نمازی تھا، کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا، کبھی کسی کا خون بہایا ہوگا، کبھی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، اور جس انسان کے اندر اور جس مسلمان کے اندر اگر صف اول کے نمازی کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو دیندار اور پاک باز سمجھتا ہے اور وہ اپنے اندر اس چیز کی کمی نہیں محسوس کرتا کہ وہ یاد کرو مسلمانوں، یاد کرو، ایک فہرست بناؤ کہ ہم نے کب کس کا حق مارا ہے، ہم نے کب کس کو گالی دی ہے، ہم نے کب کس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے، اور ہم نے کب کس کا ناجائز طریقے سے اور ناحق طریقے سے ہم نے اس کا مال کھایا ہے۔ آپ لسٹ بناؤ اور لسٹ بنا کر توبہ کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آخری لمحات میں، اپنے آخری ایام میں اگر وہ اللہ رب العالمین کے پاس جانے سے قریب ہے اور اس نے کبھی کسی کو ایک لفظ اگر گالی گلوچ دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اور اپنے عہدہ منصب کا اور اپنے رسوخ کا اور اپنی طاقت کا اور اپنی جاہ و بربریت کا اور وہ اپنے آپ کے اعلیٰ منصب کا اگر اس نے فائدہ اٹھا کر اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے اور کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے اس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت سے پہلے یعنی اپنی سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے، اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے جاؤ اس سے معافی مانگو۔ اگر تم نے کبھی کسی کی جان پر حملہ کیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے آپ پہلے ان کے اہل خانہ سے آپ معافی مانگو، اور اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے تو آپ اس کے مال کو اسی طریقے سے ادا کرو جتنا آپ نے اس کا مال کھایا ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے، کسی کی چغل خوری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے اور کسی کی عزت پر آپ نے حملہ کیا ہے، جاؤ اس کے سامنے معافی مانگو۔ اگر اس کے سامنے معافی نہیں مانگتے ہو تمہاری عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ ہم زندگی بھر سجدے میں اپنی پیشانی کو رگڑتا رہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر روتے رہیں، اور اگر ہماری وجہ سے کسی پر ظلم ہوا ہے اور مظلوم اپنی کمزوری کی بنیاد پر ہم سے نہ کہہ سکا، ہم سے نہ مانگ سکا، نہ ہم سے دریافت کر سکا، تو یقیناً ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے آپ کو منبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو میرا وقت قریب جا رہا ہے، میرا وقت قریب ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین چند دن کی زندگی دے رکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرا تم پر کوئی حق ایسا ہو جس حق سے میں اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کا جواب نہ دے سکوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا استعمال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن کنت جلدت له ظہرا فهذا ظہری فلیستقد من۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وشتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد من، کہ اے لوگو اگر یہ محمد الرسول اللہ اگر کبھی کسی کو کوڑا مارا ہے، کبھی کسی کو ڈنڈا مارا ہے، کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہے تو محمد کی یہ پیٹھ حاضر ہے،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منبر پر کھڑے ہو کر اپنے آخری ایام میں، آپ کی وفات سے چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 5 دن یا 6 دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو حاضر ہو کر کہا کہ جاؤ اے لوگو، بتاؤ اگر میں کسی کو کوڑے مارا ہوں اور میں کسی کو ڈنڈے مارا ہوں، یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے، اور اے لوگو اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، میں نے کسی کو گالی دی ہے، تو یہ محمد حاضر ہے، تم اس سے بدلہ لے لو، اور اے لوگو اگر میں نے کسی کا ناجائز طریقے سے ناحق میں نے کسی کا مال کھایا ہے، یہ میرا مال ہے، فلیستقد من، تم اس سے اپنی حاصل کر سکتے ہو، اپنی دریافت پوری کر سکتے ہو۔ یہ میرے نبی کا اصول، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میرے نبی نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میرے نبی نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میرے نبی نے کبھی کسی پر ناجائز طریقے سے آپ نے لعن و طعن نہیں کی، اگر کسی پر لعنت کی ہوگی تو وہ اس لعنت کا مستحق رہا ہوگا، اگر کبھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ سنائی ہوگی تو وہ اس لعنت کا مستحق ہوگا، وہ ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق ہوگا، لیکن پھر بھی بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، اگر مجھ سے کسی ایسے انسان کا حق مارا ہے اور مجھ سے کسی ایسے انسان کے بارے میں کوئی لفظ اور کوئی بد دعا نکلی ہے، تو اے اللہ اس بد دعا کو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا، اس کے لیے اللہ رب العالمین تو خیر کا معاملہ کر دینا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم، یہ میرے نبی کا پیغام، یہ میرے نبی کا اپنا کردار۔ اور آج دنیا کے اندر جاؤ مسلمانوں، اپنے آپ میں جائزہ لو، سب سے پہلے میں خود، پھر آپ سب اپنے آپ میں ایک لسٹ بناؤ۔ کوئی ایسا دن نہیں جاتا جس دن ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی برائی کرنے والا نہ بچے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ۔ کوئی ایسا دن نہیں جاتا جس دن کوئی ایک دوسرے کی برائی نہ کرے۔ یہ برائی، یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ انانیت، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ اپنے اندر خود غرض، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ظالمانہ رویے کی ایک فہرست ہیں، اور اگر اس فہرست کو بنا کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تب تو اللہ رب العالمین تمہاری عبادت کو قبول کرنے والا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حشر کی عدالت قائم ہوگی، حشر کی عدالت قائم ہوگی، بے لاگ عدل انصاف ہوگا، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر ایک غیر سینگ والی کو ایک سینگ والی بکری نے اگر اس کو سینگ ماری ہوگی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس غیر سینگ والی کو اس کو سینگ دے گا، اور جو دنیا کے اندر جس نے اس کو سینگ مارا تھا اللہ اس سے بدلہ دلوائے گا۔ یہ حشر کی عدالت کا معاملہ پیش آئے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیم دی، اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر کے بعد جب پل صراط پر ایک جانب رشتہ داری ہوگی، ایک جانب امانت داری ہوگی، پل صراط پر ایک جانب رشتہ داری ہوگی، ایک جانب امانت داری ہوگی، اور جب اللہ رب العالمین تمہارے امانت داری کا جب رجسٹر کھولے گا تو دیکھے گا اللہ رب العالمین کہ کتنا تم نے امانت داری سے کام لیا ہے، تم نے کتنا کس کے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے کس کے اوپر ظلم بربریت کا اپنے اندر اپنی طاقت، اپنی جاہ و جلال اور اپنے بڑک پن کا اظہار کر کے تم نے کسی کو ستایا ہے، تم نے کسی پر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پل صراط پر کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ پل صراط پر ایک جانب رشتہ داری ہے، ایک جانب امانت داری ہے، امانت کا پاس و لحاظ اور امانت کی ادائیگی، یہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر حقوق العباد میں یہ دوسرا فریضہ بیان کیا ہے، جو شریعت اسلامیہ کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ بتایا ہے۔ اور رشتہ داری، ایک جانب رشتہ داری ہوگی، کیا مطلب ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ گھر خاندان کے اندر جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج تو اتنے رشتہ داری توڑنے والے غیر لوگ بیٹھے ہیں کہ فلاں شخص کو بھائی سے جنگ کرا دے رہے ہیں، فلاں شخص کو باپ سے اولاد سے جدا کر دے رہے ہیں، فلاں شخص کو اس کے گھر خاندان سے جدا کر دے رہے ہیں۔ ایسا شخص جنت کا محرومی شخص ہے، اور ایسے شخص کے لیے پل صراط سے اللہ رب العالمین جہنم میں گرانے کا وعدہ لیا ہے۔
اگر جس انسان کے اندر اگر یہ چیز، یہ امانت داری اور یہ اپنے اندر حقوق العباد کا اگر پاس و لحاظ نہیں رہا تو اللہ رب العالمین کی ہم رب کی عبادتیں لاکھ کرتے رہیں، ہم رب کی عبادتیں لاکھ کرتے رہیں۔ اور یہی نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفلس کے بارے میں کیا بتایا؟ اس مفلس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب ایک مفلس جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھا ہوگا، روزے بھی رکھا ہوگا، روزے بھی رکھنے کے ساتھ زکوٰۃ و خیرات بھی ادا کیا ہوگا، لیکن جس شخص کو دنیا کے اندر کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کبھی کسی کو ڈانٹا ہوگا، کبھی کسی کو مارا ہوگا، کبھی کسی کے جان پر حملہ کیا ہوگا، کبھی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، کبھی کسی کو ستایا ہوگا، اور کبھی کسی کے اوپر ایسا ظالمانہ برتاؤ کیا ہوگا جس برتاؤ کی بنیاد پر اس کا حق اس نے مارا ہوگا، تو کیا معاملہ پیش آئے گا؟ اللہ رب العالمین کہے گا یہ دنیا کے اندر جو نمازی تھا اس کی نماز کو، اس کے روزے کو، اس کے زکوٰۃ کو ان حقداروں میں تقسیم کر دو، اس کی نماز کو، اس کے روزے کو اور ان کے صدقات خیرات کو ان حقداروں میں تقسیم کر دو۔ ابھی حق مانگنے والے بہت ہیں، دینے کے لیے نہ ساز و سامان ہے، نہ دینار و درہم ہے، نہ نیکیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ختم ہو گئیں۔ دنیا کے اندر بہت عبادت کی تھی ہم نے، بہت سے لوگ ٹیک لگا کر سو رہے ہیں، پہلے بات تو ٹیک چھوڑ دے، ٹیک لگا کر خطبہ نہیں سننا چاہیے، ٹیک چھوڑو، پہلے دیوار سے چھوڑو اور آگے آؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حقدار دنیا کے اندر جس کا حق مارا گیا ہے اور اس کے حق کو نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، زکوٰۃ و خیرات ادا کرنے والا تھا، اس کی ساری کی ساری نیکیاں جو اس کا حقدار تھا اس کو دے دیا جائے گا۔ ابھی یہی معاملہ پورا نہیں ہوا، حقدار اور باقی ہیں، حق کے متلاشی اور باقی ہیں، اور ان کے دعوے دار اور ہیں کہ اے رب العالمین دنیا کے اندر اس نے مجھے گالی دی تھی، اے رب العالمین دنیا کے اندر اس نے مجھے ستایا تھا، دنیا کے اندر اے اللہ یہ میرے سامنے تو میری باتیں کرتا تھا، پیٹھ پیچھے جا کر میری برائی کرتا تھا، اے اللہ اس کے اوپر میرا حق ہے۔ کیا معاملہ ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ جو حق مانگنے والے ہیں ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گھاٹا، کتنا بڑا نقصان۔ کیا کوئی مسلمان دنیا کے اندر اپنے کاروبار، اپنے بزنس میں لاکھ محنت پسینہ بہائے اور اس کے پسینہ بہانے کے بعد جو اس کا مال ملے اور اس مال کو لے کر کسی کو دے دیا جائے، کیا اس کو گوارا ہوگا؟ دنیا کی زندگی کے اندر 50 سال 60 سالہ زندگی میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، ساری کی ساری عبادتیں برباد ہو گئیں، ساری کی ساری عبادتیں رائے گاہ ہو گئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ حشر کی عدالت میں یہ بے لاگ عدل و انصاف ہونے والا ہے۔ مسلمانوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن حقدار کو اس کا حق بنا مانگے ادا کرتا ہے، چاہے وہ قرض ہو، چاہے وہ معاملات میں لین دین ہو، چاہے اس کے تجارت میں کوئی اپنا پارٹیشن ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، حقدار کا حق، یہ مومن کی صفت ہے کہ حقدار کا حق اس کے مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ یہ مومنانہ کردار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بے شمار موقع پر آپ تمام لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہوگا۔ بنو اسرائیل کے 3 ایسے اشخاص کا واقعہ، 3 لوگوں کا واقعہ جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے، ان کے اوپر پتھر آ کر پتھر کی ایک چٹان ان کو ڈھک لی تھی، تو ان میں ایک شخص یہ بھی تھا، ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جو دنیا کے اندر کبھی کسی سیٹھ کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر کبھی کسی سیٹھ کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، اور وہ مزدوری کرتے کرتے وہ اپنی اجرت نہ لے کر چلا گیا، وہ اپنی اجرت نہیں لیا، چلا گیا۔ بڑے دنوں بعد، کافی دنوں بعد وہ واپس لوٹتا ہے، کافی دنوں بعد وہ واپس لوٹا، اور لوٹنے کے بعد اس نے اپنے مالک سے کہا اے میرے مالک، اے میرے سیٹھ، میں نے تیرے یہاں اتنے دن میں نے اپنی محنت کا، میں نے تیرے یہاں مزدوری کیا ہوں، کیا میری وہ مزدوری ملے گی؟ اس مالک نے کہا اے میرے بھائی، اے میرے مزدور بھائی، یہ جو تیرا بکریوں کا ریوڑ دکھ رہا ہے یہ سارا کا سارا تیرا ہے۔ یہ مومن کا کردار ہے، یہ مومن کا کردار ہے کہ اس شخص نے کہا، اس مالک نے کہا اے میرے بھائی، اے میرے مزدور بھائی، تو مزدوری کر کے چلا گیا تھا، جو مزدوری چھوڑ دیا تھا اس مزدوری کی قیمت سے میں نے ان بکریوں کے اندر کاروبار شروع کیا، اور یہ جو بکریوں کا ریوڑ دکھ رہا ہے یہ سارا کا سارا تیرا ہے، لے جا تو۔ اس سیٹھ نے اس کو عطا کر دیا، اور وہ مزدور پوری کی پوری بکریاں لے کر واپس آ گیا۔ جب اس
چٹان کے اندر جب اس غار میں پھنسے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ اے رب العالمین، اگر میرا یہ معاملہ، میرا یہ عمل اگر تجھے اللہ رب العالمین پسند آ گئی، میری یہ ادا اگر اللہ رب العالمین تجھے پسند آ گئی، میں اپنے اس نیک وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس پہاڑ کی چٹان کو دور کر دے، ہم نکل آئیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان تینوں لوگوں کی دعاؤں کے بعد وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں لوگ باہر آ گئے۔ تو یہ مومنانہ کردار ہے۔ اور منافقانہ رویہ کیا ہے؟ منافقانہ رویہ گنڈا گردی ہے، منافقانہ رویہ گنڈا گردی ہے، ظلم بربریت ہے، اور اپنے اندر وہ بڑک پن پیدا کرنا، بھاگ جا، تجھے میں یہاں سے کوئی مزدوری دینے والا نہیں۔ ہاں، آج ہمارے ملک کے اندر بے شمار ایسے لوگوں کے پیسے کہیں انویسٹمنٹ کمپنیوں میں لگے ہیں، ہاں، کہیں نہیرہ آپا کے ہاں لگے ہیں، کہیں لگے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے اللہ جانے وہ جانے، لیکن آج آپ کو اپنا پیسہ مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ تمہاری محنت کی کمائی ہے، تمہارا پسینہ ہے، تمہارا خون ہے، تم نے بڑی جد و جہد کے ساتھ اس پیسے کو لگایا، لیکن جب آج اپنا پیسہ کا مطالبہ کرتے ہو تو گنڈوں سے تمہارا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ منافقانہ رویہ ہے، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ضمانت اور اس چیز کی شہادت دی ہے کہ دنیا کے اندر جس شخص نے کسی بھی مومن کا یا کسی بھی انسان کا یا کسی رشتہ دار کا اگر کوئی حق مارتا ہے تو حشر کی عدالت میں اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، آپ روزے رکھتے رہو، ہاتھ اٹھا کر آپ گڑ گڑاتے رہو، صف اول کے نمازی بنے رہو، اور اگر تمہارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے اور جس معاشرے کے اندر ان تینوں چیزوں پر عمل پایا جاتا ہے وہ معاشرہ بڑا پرسکون کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ بڑا امن شانتی والا معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اس کی نوازشیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نہ تو کبھی کسی کے جان پر حملہ، نہ تو کبھی کسی کے مال پر حملہ، نہ تو کسی کی عزت و آبرو پر حملہ، لیکن آج آئے دن ہم سب ایک دوسرے کے اوپر ایسا حملہ آور ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اس پر پوچھ تاچھ ہوگی ہی نہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو بخش دے گا، اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ سلف نے کیا بیان کیا ہے؟ اسلاف نے اس تعلق سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کبھی کسی کا تم نے مال کھایا ہے تو تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم اس کے مال کو چاہے جتنی صدیاں گزر جائیں آپ اس کے مال کو وہ عطا کرو، اور اگر کبھی تم نے کسی کی بے عزتی کی ہے، کبھی کسی کو تم نے گالیاں دی ہیں، کبھی کسی کو تم نے ستایا ہے اور کبھی کسی کو تم نے مارا ہے، جاؤ اس کے سامنے جا کر معافی مانگو، جاؤ اس کے سامنے جا کر معافی مانگو۔ اور اگر یہ ڈر ہے، یہ خدشہ ہے کہ کہیں اختلافات اور نہ بڑھ جائے، تو اسلاف نے اور سلف صالحین نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جس زمین پر، جس جگہ پر تم نے اس کی برائیاں کی تھی، اس کی عزت و آبرو پر تم نے حملہ کیا تھا، اسی جگہ پر بیٹھ کر جا کر اس کی تعریفیں کر دو، اس کی تعریفیں کر دو۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس گناہ کو ہلکا کر دے، اس گناہ کو تمہارے لیے معاف کر دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایک معمولی سا کام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اگر کسی شخص کو اور کسی چیز پر کسی بھی جملے سے اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف دیتا ہے اور کسی عام انسان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سانسوں کا سفر بند ہونے سے پہلے وہ اس سے جا کر معافی مانگ لے۔ کیا ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اس ظلم اور اپنے اس ظالمانہ رویے سے وہ اللہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس بھائی سے معافی مانگیں گے؟ کیا ہم میں سے ایسے ہیں؟ اگر یہ کردار جن کے اندر پایا گیا، اللہ کا بڑا مخلص بندہ بنے گا اور اللہ کا بڑا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں، وقت کی قلت کی بنیاد پر اپنی باتوں کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی گئی ہیں، بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس پر کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی اللہ رب العالمین ادائیگی کرنے کی ہمارے اندر اللہ رب العالمین توفیق پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کی عبادتوں کو
اور عبادت جیسے جس طریقے سے عبادت یہ حقوق اللہ ہے اور بندوں کا حق حقوق العباد ہے، اے اللہ ان دونوں حقوق کو اور یہ شریعت اسلامیہ کے خلاصہ نچوڑ کو اللہ رب العالمین اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔